بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور درود السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات اور سچی کہانیاں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کرام کو صحتوں والی، خوشیوں والی، عبادتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ اسٹوری کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حج کے موقع پر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہارون رشید سے ہوئی۔ آپس میں پرلطف گفتگو ہوئی جس سے ہارون رشید بہت خوش ہوا۔ ہارون رشید اٹھ کر جانے لگا تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مفید نصیحت گوشے گزار کرنے لگا۔ فیصلہ کیا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء پر واجب فرما دیا ہے کہ وہ حکمرانوں کو بطور خیر خواہی نصیحت کریں، اس لیے ان کے پاس نہ جائیں کہ ان سے جاہ و منصب اور دنیا کی مال حاصل کریں، جیسے کہ آج کچھ ایسے لوگوں نے اسے حلال جان رکھا ہے جو علم کے دعوے دار ہیں اور در حقیقت علم سے کوسوں دور ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، مجھے خوف ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں علم ضائع ہو چکا ہے اسی طرح آپ کی طرف بھی ضائع ہو چکا ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا، جی ہاں، واقعی یہی ہے۔ ہارون رشید نے یہ نصیحت پلے باندھ لی۔ افعال حج ادا کر کے عراق پہنچا تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ تمام شہروں اور فوجی کمانڈروں کو یہ آرڈر بھجوا دیا کہ علماء، ائمہ اور خطباء کے وظیفوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ حضرات امت مسلمہ کے چراغ ہیں۔ امت انہی سے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ عام لوگ جس چیز کو بگاڑ دیتے ہیں یہ حضرات ہی اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے آرڈر جاری کیا، جو شخص تمہارے ہاں اذان دینے پر مامور ہوا ہے اسے 1000 دینار وظیفہ دو۔ جو شخص قرآن پاک یاد کر لے پھر علم حاصل کرنے لگے اور علم و ادب کی مجلسوں کو آباد کرے تو اسے 2000 دینار وظیفہ دو۔ جو قرآن پاک کا حافظ ہو، حدیث روایت کرتا ہو اور علم میں فقاہت اور مہارت رکھتا ہو اسے 4000 دینار وظیفہ دو۔ اس مقصد کے لیے موجود دور کے نامور علماء، فضلاء اور تجربہ کار حضرات امتحان لے کر گریڈنگ کا فیصلہ کریں گے۔ تم علماء کی بات سنو اور ان کی حکم کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم کی اطاعت کرو اور اپنے امر والوں کیا، اور امر والے وہ اہل علم ہی ہیں جو اپنے دعوت میں مخلص ہیں۔ جب یہ حکم نامہ فوجوں اور شہروں میں پہنچا اور عوام و خواص نے خلیفہ وقت کے حکم پر عمل کیا تو عظیم علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ علم کی بدولت مالدار ہو گئے اور اسے کافی سمجھنے لگے۔ عوام و خواص علمی سرچشموں سے خود بھی سیراب ہوتے رہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہے اور علم میں اس طرح دلچسپی لینے لگے جس طرح مالدار مال میں دلچسپی لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے موقع پر ہارون رشید کے ہمراہ تھے اور انہوں نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو بھی سنی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ہارون رشید کے زمانے سے زیادہ عالم، قرآن پاک کی قاری، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اور دین کی حرمتوں کے پاسبان نہیں دیکھے۔ 8 سال کی عمر کا بچہ قرآن پاک یاد کر لیتا تھا، 11 سال کا نوعمر بچہ فقہ اور علم میں مہارت حاصل کر لیتا تھا، حدیث روایت کرتا تھا اور اپنے پاس ذخیرہ حدیث جمع کر لیتا تھا۔
شعراء کے دیوان یاد کر لیتا تھا اور اساتذہ سے باقاعدہ بحث و مباحثہ کرتا تھا۔ امت مسلمہ ایسا انقلاب برپا ہو گیا جس نے جہالت اور سستی کی چادر تار تار کر دی، خواب غفلت کا پردہ چاک کر دیا، علم اور اخلاق کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اس کے بعد مدارس قائم کیے گئے اور ان منتظمین اکثر و بیشتر وہ علماء تھے جو سلطان کی کارندے تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے اس زندہ پائندہ نشانات چھوڑے جو آج بھی ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ یہی سے ملت اسلامیہ کا سنہرا دور شروع ہوا جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حکمران رعایا کا لیڈر ہوتا ہے، دوسرے لوگ اسی طریقے پر چلتے ہیں، اگر وہ درست ہو تو عوام بھی درست، اور اگر وہ بگڑ جائے تو عوام بھی بگڑ جائے گی۔ حضرت شرف ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت شیخ محمد صالح فرفور علیہ الرحمہ نے نہایت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ آج ہمارے مدارس کی زبوں خالی کسی واقف حال سے مخفی نہیں ہے۔ پرانے مدرسین تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں اور نئے اساتذہ ضرورت سے بہت کم تیار ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ دینی مدارس کے مدرسین کی بے قدری ہے۔ طلباء جب اساتذہ کی معاشی اور نفسیاتی کیفیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ مطالعاتی حس ان میں بہت تیز ہوتی ہے، برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم مدرس نہیں بنیں گے، اگر مدرس بنیں گے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو ہمارے اساتذہ کا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وقت کے حکمران علم دین اور علماء کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے۔ اس وقت عمرا اور وزراء کے بیٹے بھی علم دین کی طرف راغب ہوا کرتے تھے۔ ارباب مدارس کی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ کو بشرط گنجائش زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں تاکہ مدرسین کی نسل ختم ہونے سے بچ جائے اور نیا خون بھی اس شعبے کو میسر ہوتا رہے۔ ایک دفعہ راکم نے حضرت مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب سے تفہیم بخاری سے دریافت کیا جو مدرسین مشاعرہ لے کر علوم دینیہ کی تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے مدرسین کی معاشی حالت کے پیش نظر فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ انہیں ثواب نہ ملے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جس طبقے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اسی طرف عوام و خواص کا رجحان بڑھ جائے گا۔ ہمارا دین در طبقہ نوازہ ہے، نعت خوانوں کے قوالوں کو، خوش آواز خطیبوں کو، علم و عمل سے بیگانہ پیروں کو، بااثر سیاستدانوں کو اور ارباب اقتدار کو، جبکہ ہماری حکومتیں نوازتی ہیں گلوکاروں کو، ایکٹروں کو، ایکٹریسوں کو، کھلاڑیوں کو، خوشامدیوں اور امریکہ کے پسندیدہ ادیبوں، قلم کاروں اور ایڈیٹروں کو۔ ہمارے عوام یا ارباب حکومت کو تحقیق اور محققین اور خاص طور پر دینی ریسرچ اسکالروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ معاف کیجیے، پھر اسی طبقے کے افراد زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے جن کو آپ نوازتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جامعہ ظہر میں ریسرچ کرنے والوں کو حکومت پاکستان ماہانہ $50,000 دیا کرتی تھی، سنا کہ اب خیر سے وہ بھی بند کر دیے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور درد بھری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔